الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ پچھلی نشست میں ہم نے موت سے پہلے کے جو احکامات اور مسنون اعمال تھے ان کا تذکرہ کیا۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں غسل میت، تکفین اور تجہیز کے مسائل اور اس کا تفصیلی طریقہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ غسل میت کے لیے نبوی احکامات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 3 یا 5 بار نہلاؤ یا اس سے زیادہ بار، اگر تم مناسب سمجھو تو آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لینا۔ تو معلوم ہوا کہ غسل دیتے ہوئے 3 یا 5 مرتبہ اس کو نہلانا چاہیے اور اس میں کافور یا اس طرح کی کوئی چیز بھی ملا لینا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ عموماً غسل دینے کے معاملے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ کافی فضیلت اس عمل کے لیے احادیث مبارکہ میں آتی ہے، مگر لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت کا غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ رب العزت اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اس قدر زبردست فضیلت صرف ایک چھوٹے سے عمل کے لیے کہ کچھ منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں میت کو نہلانے میں، تو جو بندہ میت کو غسل دے وہ اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی زبردست بشارت کا اعلان فرمایا۔ لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب میت کو غسل دینے کی تیاری کی جائے تو سب سے پہلے اس سامان کو ہم نے ترتیب دے لینا چاہیے جو ہمیں غسل دیتے ہوئے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایک غسل کے لیے تختہ ہونا چاہیے ہمارے پاس جس پر میت کو لٹا کر اس کو غسل دیا جائے۔ پانی کے کچھ برتن ہونے چاہیے، پاک صاف اور نیم گرم پانی، بیری کے پتے، کافور اور عطر، صابن یا شیمپو، لوبان، روئی کا بنڈل یا کپڑے کے چھوٹے ٹکڑے، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، اسی طرح 2 چادریں۔ تو یہ جو 10-11 چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ جب غسل شروع کیا جائے تو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ جب یہ تمام سامان مہیا ہو جائے تو میت کو غسل دینے کی تیاری کریں۔ جس تختے پر غسل دیا جائے پہلے اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونے دے لیں۔ حضرات فقہا نے یہ حکم تعظیم میت اور بدبو وغیرہ سے بچنے کی غرض سے بیان کیا۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دھونی نہ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد میت کو قبلے کی طرف رخ کر کے، بہتر تو یہی ہے کہ قبلہ رخ کر کے لٹا دیا جائے، لیکن بعض جگہوں پر یہ سہولت میسر نہیں ہوتی تو پھر جیسے بھی آسانی وہ لٹا دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیجئے، ہٹا لیجئے بدن پر سے کپڑے، اور ایک چادر اس کے سطر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اتار لیں۔ یاد رکھیے کہ یہ چادر موٹے کپڑے کی ہونی چاہیے اور ناف سے لے کر پنڈلی تک ہونی چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد میت کا سطر نظر نہ آئے۔ عموماً یہاں پر بھی غفلت برتی جاتی ہے کہ باریک سا کپڑا یا باریک کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے جو سطر پر ڈالا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نہلایا جاتا ہے تو وہ چادر گیلی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے میت کا سطر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کپڑا ہو یہ موٹی چادر کا ہونا چاہیے تاکہ گیلا ہونے کے بعد میت کا سطر واضح نہ ہو۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ میں دستانے پہنیں اور میت کو استنجا کروائیں۔ دستانے اس وجہ سے کہ ایک تو گندگی ہے اور دوسرا یہ کہ جس جگہ کو زندگی میں ہاتھ لگانا اور دیکھنا جائز نہیں،
مرنے کے بعد بھی اس جگہ بلا دستانے پہنے ہاتھ لگانا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کو وضو کرائیں۔ وضو ہمارا عام زندگی کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کلی بھی نہ کروائیں اور ناک میں پانی بھی نہ ڈالیں۔ ہاں البتہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ لیجئے اور اس کو گیلا کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیجئے، جیسا کہ تصویر سے واضح ہے۔ پھر اسی طرح ناک کے سوراخ کو بھی صاف کریں، خاص کر کے اگر میت حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو یا حائضہ ہو تو منہ اور ناک پر انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد مردے کو بائیں کروٹ لٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا یعنی پانی چولہے پر رکھیں، اس کو ہلکا گرم کریں اور اندر بیری کے پتے ڈال دیجئے، یا بیری کے پتے میسر نہ ہو تو کوئی سادہ سا نیم گرم پانی ہو، اس پانی کو لے کر میت کے دائیں کروٹ پر اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہا دیں، اس طرح کہ وہ پانی سارا کا سارا نیچے بائیں کروٹ کے نیچے تک پہنچ جائے۔ پھر میت کا کروٹ بدل دیجئے میت کی اور دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں کروٹ پر سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے تاکہ پانی دائیں کروٹ تک نیچے پہنچ جائے۔ نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو آہستہ آہستہ ملیے اور اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ خلاصہ یہ کہ عام زندگی میں جیسا غسل کرتے ہوئے پہلے دائیں جانب اپنے بدن پر پانی ڈالتے ہیں اور پھر بائیں جانب ڈالتے ہیں، تو میت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے بائیں کروٹ لٹا دیں تو دائیں کروٹ اوپر ہو جائے گی، اس پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں اور اس کے بعد پھر کروٹ بدل دیجئے اور دوسری جانب 3 مرتبہ پانی بہا لیجئے۔ پانی بہانے کے بعد میت کو کچھ بٹھا دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیے اور تھوڑا سا دبائیں تاکہ اگر پیٹ میں کچھ نجاست باقی ہو تو نکل جائے۔ اس کے بعد اس کو پوچھ لیجئے اور دھو دیجئے۔ اس عمل کی بات اگر پیٹ میں سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس نجاست نکلنے کی وجہ سے نہ وضو پر کوئی اثر پڑے گا نہ غسل پر، وضو اور غسل لوٹانے کی ضرورت پھر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا پانی یعنی جس پانی میں کافور ڈالا گیا ہو سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالیے۔ پھر سارے بدن کو تولیہ یا کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیجئے۔ کسی شخص کے بدن پر پلاسٹر یا زخم کی پٹیاں وغیرہ بندھی ہو، بسا اوقات ایکسیڈنٹ کے مریض آتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے تو پلاسٹر یا زخم کی پٹیاں بندھی ہوں اور اسی حال میں انتقال ہوا ہو تو اس کی پٹیاں اور پلاسٹر وغیرہ کھولنے کے بعد اس کو غسل دیا جائے۔ اس حالت میں غسل نہ دیں، مطلب اس کو بدن سے علیحدہ کر لیں۔ نہلانے والا وہ شخص ہو جس کے لیے میت کا دیکھنا جائز ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کو نہلائے، ایک عورت دوسری عورت کو نہلائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کو نہلائے، تو یہ ناجائز ہے۔ یہ اسی طرح اجنبی مرد یہ اجنبی عورت کو بھی غسل نہیں دے سکتا اور اجنبی عورت کو اجنبی مرد غسل نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مرد کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نابالغ چھوٹے بچے یا بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہو کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو مرد اور عورت یہ دونوں اس کو غسل دے سکتے ہوں، لیکن وہ بچہ ایسا ہے یا وہ بچی ایسی عمر کی ہے کہ اس کو دیکھنے سے شہوت ہوتی ہو تو بچے کو مرد اور بچی کو عورت غسل دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لمحوں بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو بچہ دنیا میں آنے کے بعد انتقال ہو اس کو بھی غسل دینا چاہیے۔ اسی طرح ایسا بچہ جو
مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ اسی طرح جو بچہ ناقص پیدا ہو، یعنی ادھورا بچہ ہوتا ہے، اس کے اعضاء وغیرہ بن چکے ہوتے ہیں، تو اس کو غسل دینے میں اختلاف ہے۔ بہرحال بہتر ہے کہ اس کو بھی غسل دے دیا جائے۔ بعض اوقات ایسے بچے کو جو مرا ہوا پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، ایسے بچے کو غسل دیے بغیر دفنا دیتے ہیں۔ اوپر وضاحت کر دی گئی کہ پیدا ہو کر مرنے والے بچے کو غسل دینا ضروری ہے، اور جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس کو غسل دینا مستحب ہے۔ لہذا دونوں ہی طرح کے بچوں کو غسل دے دینا چاہیے۔ جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کر لے۔ غسل دینے والا شخص بہتر ہے کہ باوضو حالت میں میت کو غسل دے۔ البتہ جو شخص حالت جنابت میں ہو یا وہ عورت جو حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ میت کو غسل نہ دے، کیونکہ اس کا غسل دینا مکروہ ہے۔ تو یہاں تک تو غسل میت کے احکامات تھے۔ اب انشاءاللہ کفن میت کے احکامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلی بات سمجھیے کہ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، کہ اسلام کے ممتاز احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے نہایت باوقار انداز میں مردوں کو کفن دینے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار ہو اسے چاہیے کہ اس کے کفن کا بہتر انتظام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ غسل دینا، کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا یہ سب فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی ان امور کو انجام دے دیں تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ان امور کو انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ میت کا کفن کیسا ہو؟ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا وہ مرد اپنی زندگی میں جمعہ اور عیدین وغیرہ کے موقع پر استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں میکے یا شادی وغیرہ میں جانے کے موقع پر استعمال کرتی ہے۔ یعنی اچھا کپڑا ہونا چاہیے کفن کا، بالکل ردی کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہی اعلیٰ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مناسب درمیانی حیثیت کا کفن ہونا چاہیے۔ جب کفن کا بندوبست ہو جائے تو اب کفنانے کی تیاری کریں۔ سب سے پہلے کفن کو 3 یا 5 مرتبہ لوبان کی دھونی دینی چاہیے، اس کے بعد مردے کو کفنایا جائے۔ 5 مرتبہ سے زائد دھونی نہیں دینی چاہیے۔ مرد کے کفن کے لیے کن سامان کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ازار، ایک ایسی چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک لمبی ہو، جس کو ازار کہا جاتا ہے۔ دوسری چادر جس کو لفافہ کہتے ہیں، اور یہ ازار سے 1 یا 1.5 ہاتھ لمبی ہوتی ہے۔ اور تیسری قمیص، یعنی کرتا بغیر آستین اور بغیر گلی کے گلے سے پیروں تک۔ تو یہ 3 طرح کے کپڑے ہمیں کفنانے کے لیے چاہیے۔ ایک ازار، سر سے پاؤں تک کا کپڑا، دوسرا لفافہ یعنی ازار سے کچھ بڑا کپڑا، اور تیسری قمیص بغیر آستین اور بغیر گلی کے گلے سے پاؤں تک کا کپڑا۔ جب یہ کپڑے مہیا ہو جائیں تو اب کفنانے کا بندوبست کریں۔ مرد کو کفنانے کا طریقہ، سب سے پہلے چارپائی پر لفافہ بچھائیں جو سب سے بڑا ہمارا کپڑا تھا، پھر اس کے اوپر ازار کو اس طرح بچھائیں۔ اس کے بعد کرتا یا قمیص جس کو ہم کفنی بھی کہتے ہیں، اس کو بچھا دیں اوپر، بالکل اسی انداز میں جیسا کہ تصویر سے واضح ہے۔ پھر درمیان میں اس قمیص کے ایک سوراخ کریں تاکہ
اس میں سے مردے میت کے سر کو نکالا جا سکے۔ پھر میت کو اس پر لٹا کر پہلے کرتا پہنا دیں، جیسے تصویر میں واضح بالکل اس طرح لٹائیں، یہ سوراخ سر کی جانب ہو، اور اس کے بعد اس کو لپیٹ دیں۔ پھر سر اور داڑھی پر عطر لگائیں اور پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں یعنی اعضاء سجدہ پر کافور لگائیں۔ اس کے بعد اس کفنی کو لپیٹ دیجئے اوپر سے۔ پھر ازار لپیٹ دیں۔ ازار کو لپیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف لپیٹیں اور پھر دائیں طرف لپیٹیں، جیسے کہ تصویر میں واضح ہے، تاکہ داہنی طرف اوپر ہو جائے۔ جیسے کہ نماز میں ہم پہلے بائیں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، اسی طرح پہلے بائیں چادر کا حصہ، ازار کا حصہ ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر دائیں طرف کا حصہ اوپر رکھیں گے۔ اس کے بعد ازار کے بعد چادر کو بھی لپیٹ دیجئے، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے کہ ازار کو لپیٹا، یعنی پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف۔ پھر کسی پٹی وغیرہ سے پیروں، سر اور کمر کی طرف سے کفن کو باندھ دیں تاکہ راستے میں کھل نہ جائے اور سطر نہ کھلے۔ یہ تو ہے مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ۔ عورت کے کفن میں مسنون 5 کپڑے ہیں۔ ایک ازار، دوسرا لفافہ، تیسرا قمیص۔ یہ 3 کپڑے تو وہی ہیں جو مردوں کے ہیں۔ چوتھا کپڑا ہے سینہ بند۔ یہ کپڑا سینے سے لے کر رانوں تک ہوتا ہے۔ اور 5واں کپڑا ہے خمار۔ یہ 3 ہاتھ لمبا ہوتا ہے تقریباً، جس کو آپ سربند بھی کہتے ہیں، اردنی بھی کہتے ہیں اس کو۔ خلاصہ یہ کہ 3 کپڑے تو وہی ہیں جو مرد کے ہیں، اور 2 کپڑے اضافی، ایک سینہ بند اور دوسرا سربند، جس کو خمار بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ کپڑے مہیا ہو جائیں تو کفنانے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے چادر بچھائی جائے، اس کے بعد سینہ بند رکھیں، اس کے اوپر ازار رکھا جائے، اس کے اوپر قمیص، اور پھر میت کو اوپر لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد پہلے کرتا پہنائیں اور سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیجئے۔ ایک حصہ داہنی طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ پھر سر پر عطر لگائیں اور اس کے بعد پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں یعنی اعضاء سجدہ پر کافور لگائیں۔ اس کے بعد سر بند کو سر اور بالوں پر ڈال دیں۔ اس کو باندھیں نہیں، صرف لپیٹ دیجئے۔ پھر ازار لپیٹ دیں۔ ازار لپیٹنے کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف، تاکہ دائیں طرف والی جگہ، دائیں طرف والا حصہ اوپر رہے۔ اس کے بعد سینہ بند باندھیں، پھر چادر لپیٹیں، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف۔ اس کے بعد پیر اور سر کے پاس سے کفن کو پٹیوں سے باندھ دیجئے تاکہ ہوا وغیرہ سے راستے میں کھل نہ جائے۔ تو یہ تو تھا مرد اور عورت کو کفن دینے کا مسنون طریقہ اور مسنون کپڑے۔ ایک ہوتا ہے کفن کفایت۔ اگر کسی وجہ سے یہ جو اوپر ہم نے کپڑے بتائے وہ نہیں مل سکتے تو مرد کے لیے 2 کپڑے یعنی ازار اور لفافہ، یہ بھی بلا کر حد درست ہے، اس میں بھی کفنایا جا سکتا ہے۔ اور عورت کے لیے 3 کپڑے، قمیص، لفافہ اور سربند، یہ بھی مل جائے تو بلا کر حد درست ہے۔ اس کو کفن کفایت کہا جاتا ہے۔ البتہ مرد کو 2 کپڑوں سے کم میں دفن کرنا اور 3 کپڑوں سے کم میں عورت کو دفن کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے۔ اسی طرح نابالغ لڑکا اور لڑکے کا کفن۔ قریب البلوغ لڑکا یا لڑکی یعنی جو بھی بالغ ہونے کے قریب ہے، یہ مرد اور عورت کی طرح ہے، انہیں بھی اسی طرح کفن دیا جائے۔ یعنی چھوٹا لڑکا جو بالغ ہونے کے قریب ہے اس کو 3 کپڑوں میں، اور لڑکی جو بالغ ہونے کے قریب ہے اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔
تو جو بہت چھوٹا لڑکا یا لڑکی ہو اس کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے تو اچھا ہے۔ البتہ چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑے میں اور لڑکی کو 2 کپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ ہم نے غسل کے معاملے میں ترتیب میں مردہ پیدا ہونے والے بچے یا پیدا ہو کر مرنے والے بچے کے احکامات بتائے تھے کہ انہیں غسل دینا کس وقت ضروری ہے اور کس وقت مستحب ہے، اسی طرح اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا اور غسل دے کر اسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا جائے۔ یعنی اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور ایک کپڑا بھی لپیٹا جائے گا جو کفن کی طرح ہو، البتہ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر کسی عورت کا حمل ساقط یعنی گر جائے تو اس کے دیکھا جائے گا کہ اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ میں سے کوئی عضو وجود میں آیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عضو بن گیا ہے تو اس کا حکم بھی مردہ بچے کی طرح ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا اور غسل دے کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کیا جائے۔ اور اگر کوئی عضو ہی وجود میں نہیں یعنی بالکل لوتھڑے گوشت کا تو اب اس کا نام بھی نہیں رکھیں اور نہ ہی غسل دیا جائے اور نہ باقاعدہ کفن دیا جائے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ میت پر کلمہ، آیت الکرسی یا سورہ یاسین لکھی ہوئی چادر ڈالنا یہ احترام کے خلاف اور ناجائز ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حادثاتی اموات ہوتی ہیں اور جسم مکمل نہیں مل پاتا۔ اگر اس طرح کی کوئی میت ہو تو دیکھا جائے اگر کسی میت کا صرف سر یا بدن کا آدھے سے کم حصہ ملے تو نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اسے ویسے ہی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے۔ البتہ کسی میت کے بدن کا آدھے سے زیادہ حصہ چاہے سر کے ساتھ ہو یا بغیر سر کے دستیاب ہو تو اسے باقاعدہ غسل دے کر کفن پہنا کر نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد دفنایا جائے۔ اگر میت کا آدھا حصہ دستیاب ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ سر ہے یا نہیں۔ اگر سر ہے تو اسے غسل دے کر کفن اور دفن کیا جائے، ورنہ ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھے بغیر دفنا دیا جائے۔ تو 3 طرح کی صورتیں تھے، تینوں کے احکام بتا دیے گئے۔ اگلا مرحلہ ہے نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل ہے، اور اس سفارش کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ مالک بن حویرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی 3 صفیں ہوں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ابو داؤد شریف کے روایت، بڑی زبردست فضیلت، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے مسلمان مرحومین کے جنازہ میں شرکت کریں۔ نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی اور مسلمان میت کو نماز کے بغیر ہی دفنا دیا تو جن کو معلوم ہے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، لہٰذا اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ کو ادا کیا جائے۔ جس طرح 5 وقت کی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، نماز جنازہ کے لیے اس طرح کا کوئی متعین وقت شرط نہیں، بلکہ جب جنازہ تیار کر کے نماز کے لیے رکھ دیا جائے وہی اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے بھی نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اگر عین طلوع، عین غروب
یا زوال کے وقت جنازہ نماز کے لیے لایا گیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن اگر جنازہ پہلے لایا جا چکا تھا اور نماز بھی نہیں پڑھی گئی تھی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب مکروہ وقت میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا درست ہوگا۔ نماز جنازہ کے طریقے سے پہلے نماز جنازہ کے فرائض و سنن سمجھیے کہ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں: 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ 2 کام فرض ہے۔ 3 چیزیں مسنون ہے: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا، یہ 3 چیزیں مسنون ہیں۔ اب نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ سمجھیے۔ میت اگر مرد ہو تو امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت ہو تو درمیان کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کے بعد سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ دیجئے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، جس کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، اس کے بعد نماز والا درود شریف پڑھیں، پھر تیسری تکبیر کہیں اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں۔ میت اگر بالغ مرد یا عورت کی ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور میت اگر نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیجئے۔ یاد رکھیے پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر ہی تکبیر کہیں گے۔ جس کو بھی یہ دعائیں یاد نہ ہو، یعنی اگر کسی شخص کو جنازے کی نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ صرف یہ پڑھتا رہے: اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولہ وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو صرف 4 تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ عذر کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو یاد نہیں ہے اول تو اس کو یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے یاد تو صرف 4 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو دعائیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ عذر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جائے۔ وہ مقامات جس میں نماز جنازہ مکروہ ہے، وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اس میں بلا عذر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر بارش یا کسی اور واقعی عذر کی بنا پر مسجد میں نماز پڑھی تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح عام راستہ جبکہ اس کی وجہ سے گزرنے والے کو پریشانی ہو، کسی اور کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا، یہ سب مکروہ کام ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عام نمازوں میں ہم سے کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، ویسے ہی نماز جنازہ میں بھی اکثر یہ ہو جاتا ہے کبھی کہ نماز جنازہ پڑھنے والا ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے نماز شروع ہو چکی ہو، تو اب یہ شخص کس طرح نماز پڑھے؟
تو امام کی پہنچنے کے بعد امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے. جب امام تکبیر کہے تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے. یہ تکبیر اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی. پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے. اگر جنازہ فوراً اٹھائے جانے کا اندیشہ ہو، جیسے بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھتے ہی فوراً جنازے کو لے جایا جاتا ہے، تو ان تکبیروں کو جو چھوٹ گئی تھی بعد میں اس کے درمیان، ان تکبیروں کے درمیان کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر جنازہ اٹھانے میں تاخیر ہے تو پھر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ چل کر قبرستان تک جایا جائے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے، اور جو دفن میں شریک ہو تو اس کے لیے 2 اجر قیراط مقرر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قیراط کتنے بڑے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 2 پہاڑوں کے برابر. اس لیے ہر مسلمان کو یہ عظیم اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے اور اس سے محروم نہ رہنا چاہیے. بہتر ہے کہ بلا ضرورت جنازے کے پیچھے سوار ہو کر نہ چلیں بلکہ پیدل چلنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ فرشتے بھی مومن کے جنازے کے ساتھ پیدل جاتے ہیں. ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سواری پر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل ہیں اور تم سواریوں پر چڑھے بیٹھے ہو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا پسندیدہ نہیں، لیکن اگر ضرورت ہو، مثلا قبرستان بہت دور ہو یا جانے والا کمزور یا مریض ہو، تو سواری پر حرج نہیں. جنازہ کیسے اٹھایا جائے؟ اگر بچے کا جنازہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر لے جائیں. ایک آدمی سے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے، پھر سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے بدلتے لے جائیں. لیکن اگر میت بڑی ہو تو مرد ہو یا عورت تو اس کو چارپائی وغیرہ پر لٹا کر لے جائیں. سرہانہ آگے رکھیں اور اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے. مسنون طریقہ جنازہ اٹھانے کا یہ ہے کہ پہلے میت کی دائیں طرف کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلیں. پھر پچھلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں. پھر بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں، اور پھر پچھلا پایا بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں، اور اسی طرح پھر لوگ اپنے کندھے بدلتے جائیں. جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، البتہ آہستہ آواز بلا آواز ذکر و فکر میں مشغول رہنا بہتر ہے. چنانچہ جلیل القدر تابعی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے شاگرد قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 3 موقعوں پر آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے. ایک جنازے کے وقت، دوسرا ذکر اور اذکار کے وقت، تیسرا لڑائی اور جنگ کرتے وقت. لہٰذا خاموشی کے ساتھ ذکر اذکار کرتے ہوئے بندے کو چلنا چاہیے. قبر کی تیاری اور تدفین کے مراحل. مردے کو دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے. میت کے غسل، کفن اور جنازے کی نماز کی طرح دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے. اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. قبر کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اصل سنت تو بغلی قبر بنانا ہے جس کو لحد کہا جاتا ہے. لہذا جس جگہ کی مٹی سخت ہو وہاں بغلی قبر بنانی چاہیے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ قبر کھود کر قبلے کی جانب
اتنی مزید جگہ کھودی جائے جس میں بآسانی میت کو لٹایا جا سکے۔ اس کے بعد کچی اینٹوں سے اس حصے کو ڈھک دیا جائے۔ دوسری قبر جس کو صندوقی قبر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو شق کہا جاتا ہے، جہاں کی زمین ایسی نرم ہو کہ بغلی قبر کھودنے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں صندوق کی قبر بنائی جائے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے درمیان ایک مزید گڑھا بنایا جائے جس کی لمبائی چوڑائی میت کے بدن کے مناسب ہو، اور اس کے اوپر سے تختوں وغیرہ سے ڈھک دیا جائے۔ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے علاقوں میں زمین نرم ہونے کی وجہ سے عموماً صندوق کی قبر بنانے کا دستور ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں میت کو رکھا جاتا ہے اور ایک تختوں سے اوپر کا حصہ، جیسے کہ تصویر میں واضح ہے۔ تختوں سے اوپر کے حصے کی گہرائی کم از کم نصف آدمی کے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور اندر کے حصے کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ اس پر تختہ رکھنے سے وہ تختے میت کے بدن سے نہ لگیں۔ تو اس طرح اس قبر کو تیار کیا جائے۔ قبر کی تیاری کے بعد اگلا مرحلہ میت کو قبر میں اتارنے کا۔ تو میت کو قبر میں قبلے کی طرف سے اتارنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رخ کھڑے ہوں، پھر میت کو اٹھا کر قبر میں اتار دیں۔ قبر میں اتارنے والوں کا طاقت ہونا ضروری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 آدمیوں نے قبر میں اتارا۔ قبر میں میت کو اتارتے ہوئے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ میت کو قبر میں کون اتارے؟ میت اگر مرد ہو تو اسے قبر میں کوئی بھی مرد اتار سکتا ہے، اور اگر عورت ہو تو ضروری ہے کہ اس کو اتارنے والے اس کے ایسے رشتہ دار ہوں جن سے اس کا نکاح حرام ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا قریبی رشتہ دار اتاریں، اور اگر قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو تو پھر اجنبی مرد بھی عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ عورت کی میت کو قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف سے چادر وغیرہ کے ذریعے پردہ کر لیا جائے اور نامحرم وہاں سے ہٹ جائیں۔ میت کو قبر میں کس طرح رکھا جائے؟ قبر میں میت کو داہنی کروٹ پر قبلہ رو کر کے لٹانا چاہیے۔ بعض رات صرف چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے پوری میت کو دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے اندر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو کروٹ دے کر میت کی پیٹھ کی طرف بڑا مٹی کا ڈھیلا رکھ دیں، یا کروٹ دے کر میت کو قبر کی مشرقی دیوار سے لگا دیں۔ تو یہ دونوں صورتیں درست ہیں۔ قبر اندر سے کیسی ہو؟ قبر کے اندر میت کے ارد گرد پکی اینٹیں یا لکڑی کے تختے اور چٹائی وغیرہ نہ بچھائی جائے، البتہ اوپر سے تختے وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ قبر پر مٹی ڈالنا، جو مٹی قبر کھودتے وقت نکلے وہی دوبارہ قبر پر ڈال دی جائے، ادھر ادھر سے اور زیادہ مٹی نہ ڈالی جائے۔ مٹی ڈالنے والے میت کے سر کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالیں۔ پہلی مرتبہ ڈالتے وقت منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھیں۔ قبر اوپر سے اونٹ کے کوہان کی جیسی بنائی جائے، جیسے تصویر میں واضح ہے۔ چوکور اور پختہ نہ بنایا جائے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قبر میں میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا جس میں کلمہ طیبہ اور بعض قرآنی آیات لکھی رہتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے مبارک نام کی بے حرمتی اور توہین لازم آتی ہے۔
اسی طرح لکھا ہوا کفن بھی میت کو پہنانا درست نہیں ہے۔ قبر کو پختہ بنانا یا اس پر تعمیر کرنا، قبہ وغیرہ بنانا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کے مر جانے پر غم اور ملال کا ہونا ایک فطری بات ہے، اسی لیے شریعت نے سوگ یعنی غم منانے کے بارے میں بھی شرعی احکامات دے کر اس فطری بات کی رعایت فرمائی۔ چند باتیں بیان کی جاتی ہے۔ 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ شوہر کے انتقال پر عورت کو سوگ میں رہنا واجب ہے اور زیب و زینت کی تمام چیزیں ترک کر دینا ضروری ہے۔ بعض گھرانوں میں رواج ہے کہ کسی کے مر جانے پر پہلی عید منانے کو برا خیال کیا جاتا ہے اور عید و بقرعید کے دن سوگ مناتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ سوگ کے دن ختم ہونے پر بعض جگہ ایک رسم منائی جاتی ہے کہ تمام خاندان کی اور جان پہچان کی عورتیں یہ جمع ہو کر بیوہ کو گھر سے باہر کچھ قدم نکالتی ہے، یعنی وہ یہ دراصل بتلانا چاہتی ہے کہ ہم نے اس کو عدت سے باہر نکالا۔ یہ ایک فضول رسم ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ سوگ کے ایام ختم ہوں گے تو خود بخود عورت عدت سے نکل جاتی ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہی رہے اور باہر نہ نکلے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے گھر والوں اور اس سے تعلق خاطر رکھنے والوں کو تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنا بڑی عبادت اور مسلمان کا حق ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس کی مصیبت میں تعزیت اور تسلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ جب یہ اتنی فضیلت کی بات ہے تو شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ کس طرح تعزیت کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو اس نے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور ثواب حاصل کرو۔ تعزیت کے طریقہ یہ بھی ہے کہ میت کے گھر والوں اور ان کے مہمانوں کے لیے کھانا بھیجا جائے، جیسا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسی مصیبت آئی ہے کہ وہ کھانا تیار نہیں کر سکتے۔ تعزیت 3 دن تک کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی موجود نہیں تھا یا اس کو موت کی خبر دیر سے ملی تو بعد میں بھی جائز ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے شریعت نے جو کام بتائے ان کو انجام دیا جائے اور ان کا ثواب میت کو پہنچایا جائے۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک مالی عبادات جیسے صدقہ، خیرات، بدنی عبادات جیسے نماز اور روزہ، ذکر و تلاوت، دعا، استغفار، ان تمام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لہٰذا صدقہ، حج، عمرہ، ذکر و تلاوت وغیرہ کے ذریعے میت کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کسی رسم کی پابندی نہ کرنا چاہیے، جس سے جتنا ہو سکے نیکی کر کے ثواب پہنچائے، نہ دن اور مہینے کو خاص کرے، نہ کسی خاص انداز اور کیفیت کی تعین کرے، اور ثواب پہنچانے کے لیے بھی صرف نیت کر لینا کافی ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا۔ میت کی تدفین کے بعد ایک نہایت اہم کام وراثت کی تقسیم ہے، یعنی اگر میت نے مال چھوڑا ہو تو اس کے وارثوں میں شرعی قانون اور حساب کے مطابق بانٹنا۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں جو وارثین کے حصے مقرر ہیں ان کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی قواعد کے مطابق میراث کی تقسیم ہونا ضروری ہے اور لوگوں کو اس سلسلے میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
لیکن افسوس کہ آج کل اس سلسلے میں بہت ہی کوتاہی اور غفلت سے کام لیا جاتا ہے، اور اچھے اور نیک اور دیندار قسم کے لوگ بھی اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ اس سے غافل ہیں، بلکہ عجیب قسم کی چالاکیوں سے دوسروں کی میراث دبا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وصیت: اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو قرض کی ادائیگی کے بعد پورا کرنا چاہیے، مگر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مالی وصیت ہو تو 1/3 سے زیادہ مال کی پوری نہیں کی جائے گی۔ کسی وارث کو تہائی کے اندر بھی کوئی وصیت کی ہو تو سب وارثوں کی اجازت کے بغیر دینا درست نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر الحمدللہ ہماری یہ ورکشاپ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام سامعین کو دارین کے حسنات عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اپنے دربار میں اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔